اتنی ناشکری نہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سارے ہی موسم خوبصورت ہیں. ان لوگوں کو پوچھیں جو کئی مہینے دھوپ ہی نہیں دیکھ پاتے. تو ویدر کو ڈپریسنگ کہہ دینا یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. ویسے کون سے لوگ آپ سے یو کے کا ایکسپینس اور گھر کے رینٹس پوچھتے ہیں؟ جو یو کے میں رہتے ہیں ان کو تو سب پتہ ہے، اور جو یو کے میں نہیں رہتے وہ اتنا ہی انٹرسٹ کیوں لے رہی ہیں یو کے کی چیزوں کا. اب نیکسٹ ٹائم جب ولاگ بنائیں گی نا تو پلیز وہ کمنٹس بھی شو کیجیے گا جو آپ سے یہ والے سارے سوالات پوچھتے ہیں. اور مہنگائی اتنی ہے تو پھر اپنے آپ ایکسپینس بھی کم کریں. ڈیلی تو آپ شاپنگ پہ جاتی ہیں اور لوگوں کو کہتی ہیں مہنگائی بہت ہے. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. موسم چینج ہو رہا ہے جی، سردی آ رہی ہے. اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں، اور اپنا آپ خاص طور پہ جو ساری کوئینس مجھے سن رہی ہیں اپنا آپ لوگ بہت خیال رکھیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ خاتون فیملی کا نیوکلیس ہوتی ہے. اگر وہ ہیلدی ہوگی، فریش ہوگی، تو پوری فیملی اسٹرانگ فیل کرتی ہے. تو اچھا کھائیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، پانی پئیں، کیپ یور سیلف ہائیڈریٹڈ، اور اپنی اسکن کا، اپنے بالوں کا ضرور خیال رکھیں کیونکہ جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں بھی افیکٹ ہوتی ہیں. اور اگر آپ کو اسکن کیئر کی ٹپس چاہیے، ہیئر کیئر کی ٹپس چاہیے، تو ہماری بہت پیاری ولاگر ہیں، ان کا چینل جا کے ضرور دیکھیں. میں نے اس دن دیکھا وہ سیلف کیئر کر رہی تھیں، بلکہ شاید وہ لکھنا بھول ہی گئی، سیلف کیئر روٹین. تو وہ سیلف کیئر کرنی تھی جی، اپنے اسکرب لگا رہی تھیں چہرے پہ اور کلینزنگ کر رہی تھیں اور اپنا پروڈکٹ ساری دکھا رہی تھیں. بہت اچھی بات ہے، انسان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ماسک اپلائی کر کے اور جو کچھ وہ اپنے اسکن کے ساتھ کر رہا ہے وہ باتھ روم میں کھڑا ہو کے اس کی پکچرز لے کے بھی ہم سب کو دکھائے. کچھ چیزیں بالکل بھی نا اچھی نہیں لگتی کہ وہ دیکھ کے انسان کو ایک دم ہوتا ہے کہ یہ کیا تھا. تو آپ نے اگر چہرے پہ کچھ لگایا تھا اور اپنا کچھ خیال آپ رکھ رہی تھی تو یا کیمرہ تھوڑا سا پھر پیچھے کر لیتی یا آپ نہ دکھاتی. مطلب اتنا زوم ان کر کے دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ذرا خود دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کیا لگ رہی تھیں. تو آپ لوگ پلیز جب اپنا اسکن کیئر کریں تو اپنی پکچر جو ہے ماسک والی وہ سوشل میڈیا پہ نہ لگائیے گا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگر ہم اچھا اسپنج یوز کریں تو اسکن کیئر کا بہت مزہ آتا ہے. تو آپ بھی ایک اچھا اسپنج یوز کر لیتی، جس اسپنج کی آپ اتنی تعریفیں کر رہی تھیں اپنے ولاگ میں بھی، اپنی انسٹا کی اسٹوریز میں بھی. اس اسپنج کے پیچھے نا 150 روپیہ لکھا ہوا تھا، اور اس کی جو پیکیجنگ تھی اس کو دیکھ کے اندازہ ہی ہو رہا تھا کہ وہ کتنی اچھی کوالٹی کا ہوگا. تو جہاں اتنا انویسٹ کرتی ہیں ویکیوم کلینر پہ، اس پہ گوشت پہ، سبزیوں پہ، پتہ نہیں کیا کیا آپ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں، تو ایک مہنگا سا اسپنج بھی لے لینا تھا، ذرا اسکن کیئر کا اور مزہ آ جاتا. اینی ہاؤ، نیکسٹ میں نے دیکھا آپ بیٹھی ہوئی تھی باٹل گرین کلر کی شال لے کے اور بہت امپورٹنٹ ایک لیکچر ڈیلیور کر رہی تھی. پاکستان کے ٹاپ کاسمیٹولوجسٹ یا ہیئر اسٹائلسٹ واجد خان، طارق امین، انہوں نے بھی ایسا لیکچر کبھی ڈیلیور نہیں کیا ہوگا، جو کہ سرٹیفائڈ ہمارے بیوٹیشنز ہیں، رائٹ؟ جو آپ لیکچر ڈیلیور کر رہی تھیں اور بالوں کے بارے میں بتا رہی تھیں، بالوں کا ٹیکسچر ایسا، بالوں کے ساتھ یہ کریں، کلر وہ کریں، یہ کلر نہ کریں، بالوں کی پروڈکٹس کیسی ہوتی ہیں. اتنی بیسک نو ہاؤ تو اب سب کو ہے. ایک کلک کے اوپر آپ کو ہر چیز پتہ چل جاتی ہے اور ہر کوئی اب انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ اس کی اسکن کیسی ہے اور اس کے بال کیسے ہیں. تو اتنا لمبا لیکچر دینے کی مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کو کیا ضرورت تھی. بیسکلی جب کچھ نہ سمجھ آ رہا ہو نا تو پھر انسان ایسے ولاگس بنا دیتا ہے. اور اس میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی یہاں پہ کہ آپ کا جاب ایکسپیرینس کیا ہے، جو آپ یہ لیکچر ڈیلیور کر رہی تھی بالوں کے بارے میں اور جو تفصیل دے رہی تھیں، آپ کا کہاں کا ایکسپیرینس ہے؟ آپ بیوٹیشین ہیں یا آپ کیا ہیں؟ اور آپ نے کس پاکستان کے ایک نون سیلون میں آپ کا ورک ایکسپیرینس ہے جو آپ کو اتنی نو ہاؤ ہے چیزوں کی؟ یہ ضرور بتائیے گا آپ اپنے نیکسٹ کسی ویڈیو میں، کیونکہ جس کو اتنی نو ہاؤ اسی کو ہوتی ہے جس کا ورک ایکسپیرینس بھی کوئی 20-25 سال کا ہو یا 10-15 سال کا ہو اور جس کو پتہ ہو چیزوں کا. تو آپ کا ورک ایکسپیرینس کس سیلون کا ہے اور کتنے ڈیوریشن کا ہے؟ کیونکہ مجھے تو جہاں تک یاد پڑتا ہے آپ نے کہا تھا میں ٹیچر ہوں، پھر آپ نے کہا تھا میں بینک میں جاب کرتی ہوں، بیوٹیشن بھی آپ نے کہا تھا، لیکن وہ کون سا سیلون ہے آپ کا؟ پلیز ضرور بتائیے گا. موونگ آن، کہ آپ کے ہسبینڈ ویسے تو ہمیں گھر پہ نظر ہی نہیں آتے، اور اگر نظر آ جائیں کبھی تو یا آپ ان بیچاروں سے ویکیوم کلینر لگوا رہی ہوتی ہیں یا کچھ نہ کچھ آپ چائے پی رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ.
اور زیادہ آپ نے بہت کچھ دکھانا ہو تو آپ انسٹا کی سٹوریز پہ بار بار ایک ہی چیز پوسٹ کر رہی ہوتی ہیں، مسٹر خان از ویری بزی، مسٹر خان از اتنا بزی، مسٹر خان از بزی ناؤ ڈیز، ہسبینڈ از ہیل بزی، ہسبینڈ کی مصروفیت کی اپنی ہی دنیا ہے، مینس کہ ساری آپ کی سٹوریز میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ بہت بزی، میرے ہسبینڈ بہت بزی۔ میری بات سنیں، سارے مرد کام کرتے ہیں، سارے مرد صبح 8 بجے نکلتے ہیں اور شام کو 5 بجے آتے ہیں، سب کام کرتے ہیں اپنی اپنی جگہ، سب کام کر رہے ہوتے ہیں، سب ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں، سب جابس کر رہے ہیں، سب کاموں میں بزی ہوتے ہیں، کوئی تو اپنے آفس کا کام گھر میں بھی بیچارے رات دیر تک کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں اتنا مینشن کرنے والی اور اتنا ہائی لائٹ کرنے والی کیا بات ہوتی ہے؟ کبھی اپنے ہسبینڈ کے آپ ہاتھ دکھا رہی ہوتی ہیں لیپ ٹاپ کے ساتھ، کبھی اپنے ہسبینڈ کا سائڈ پوز دکھا رہی ہوتی ہیں کہ وہ بہت بزی ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، یہاں ان کو لایا گیا ہے، تو اب کرنے دیں ان کو کام، اب بیچارے آئے ہیں تو پھر کام تو کریں گے۔ خیر جی، پھر آپ نے ایک ولاگ اپنا اپلوڈ کیا، اس میں آپ نے بنانا بریڈ بنائی، اور وہ 13 منٹ کا آپ کا ولاگ تھا، جس میں سے آپ 10 منٹ اور کچھ سیکنڈ بنانا بریڈ ہی دکھاتی رہی، اس کی مکسنگ، اس کی پورنگ، اس کا سارا کچھ، اور اینڈ پہ آ کے آپ نے کمرے کی کھڑکی سے اپنی باہر اسٹریٹ دکھا دی کہ شاید بارش ہو رہی تھی کہ بادل تھے، اور وہ آپ کا ایک ولاگ تھا۔ اب یہ کیا کانٹینٹ تھا آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں۔ نیکسٹ، ویسے مجھے یہاں یاد آیا کہ آپ جو اپنی کراکری دکھاتی ہیں نا، چائے کے مگز دکھاتی ہیں، آج کل بہت کافی کے مگز آپ دکھا رہی ہیں، بار بار آپ کافی مشین کے پاس جاتی ہیں، اب ظاہر آپ نے لی ہے، رکھی ہے، تو دکھانی تو ہے، تو کافی آپ ریفل کرتی ہیں بار بار، تو پلیز اپنے مگز کو نا اچھے طریقے سے واش بھی کیا کریں۔ آپ جتنی دفعہ اپنے مگز دکھاتی ہیں، ان کا آؤٹر بریم، ان کا انر سائڈ جو ہوتی ہے مگ کی، وہ اتنی گندی ہوتی ہے کہ وہ بہت عجیب سا لگتا ہے آپ کے مگز کو دیکھ کے، باہر بھی ساری کافی لپٹی ہوئی ہوتی ہے، اتنے تو گندے شاید آج کل بچے بھی نہیں اپنے کھانے پینے کا سامان کرتے۔ اینی ہاؤ، نیکسٹ میں نے آپ کا ولاگ ایک دیکھا جی، آپ اس میں آپ نے کہا کہ مجھے بہت دلی سکون ملتا ہے، اندر تک مجھے سیٹسفیکشن مل جاتی ہے، پیس ملتا ہے جب آپ نماز پڑھیں، جب آپ اللہ کی عبادت کریں۔ کوئی شک نہیں، انسان کو سکون ملتا ہے، کیونکہ آخری تو یہی چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے اس کے پاس جانا ہے، اور وہی ہماری آخرت ہے۔ لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ آپ نے لکھا میں فجر کی نماز پڑھ رہی ہوں، اب آپ فجر کے لیے اٹھی ہی ہوں گی صبح، اب آپ اٹھی ہیں، آپ نے وضو کیا ہوگا، چادر لی ہوگی، اپنے آپ کو تیار کیا ہوگا نماز کے لیے، اتنا ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ پہلے کیمرہ سیٹ کریں، اس کے اینگل سیٹ کریں، پھر آپ اس کے سامنے بیٹھ کے ہر اینگل سے اپنی عبادت دکھائیں، کبھی تسبیح دکھا رہی ہیں، کبھی سجدے دکھا رہی ہیں، کبھی سائڈ پوز سے دکھا رہی ہیں۔ جہاں تک میرا ناقص علم ہے، مجھے تو یہی پتہ ہے کہ عورت کو جتنا ہو سکے چار دیواری کے اندر رہ کے عبادت کرنی چاہیے، جہاں پہ نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ لیکن یہ آپ کی کون سی عبادت ہے جو پورا سوشل میڈیا آپ کو دیکھ رہا ہے، ہر قسم کا مرد عورت ہر انسان آپ کو دیکھ رہا ہے؟ یہ کون سی آپ کی عبادت ہے؟ کیا کنوے آپ کر رہی ہیں لوگوں کو کہ سائڈ پوز سے بھی اپنے سجدے دکھا رہی ہیں، سامنے سے اپنے گھٹنے دکھا رہی ہیں، انگلیاں دکھا رہی ہیں؟ یہ کون سی عبادت ہے اور یہ کون سا پیس ہے آپ کا؟ پھر آپ آ جاتی ہیں کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، لوگوں کا کام ہے نیگیٹیوٹی پھیلانا۔ پلیز گرو اپ، یہ اب بہت پیچھے رہ گئی ہیں چیزیں، اب بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو آڈینس اٹھاتی ہے، تو آپ کو ان کا جواب دینا بنتا ہے۔ دین جی، اللہ اللہ کر کے آپ کا برتھ ڈے آئی، اس میں بھی آپ نے برتھ ڈے روٹین تو لکھا ہی نہیں، اور پوری برتھ ڈے جو آپ کا جس دن آپ کی سالگرہ تھی، آپ اس میں اپنے دوپٹے ہی ارینج کرتی ہوئی نظر آئیں، ہینگرز آپ نے لے لیے تھے اور اس پہ آپ دوپٹے ہی، اپنے سٹولز ہی ارینج کرتی رہیں، اپنے شالز ہی ارینج کرتی رہیں، کوئی برتھ ڈے نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی جس کو کہتے ہیں ہنگامہ نہیں، ورنہ تو اتنا کچھ جی مریم، ورنہ آپ مجھے یاد ہے 2 کیکس آتے تھے پاکستان میں، 3 کیکس آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بھائی وش کر رہا ہے، تو نہ کوئی بھائی کی وش دکھائی آپ نے، نہ کوئی کیکس آئے، کچھ بھی نہیں آیا، بس دوپٹے ہی ارینج کرتی رہی ہیں آپ برتھ ڈے روٹین میں۔ اور انسٹا پہ آپ نے اسٹوری لگا دی کہ ہسبینڈ نے آپ کو رات کو 12 بجے کال کی اور وش کیا آپ کی برتھ ڈے، بہت اچھی بات ہے، بائی دا وے ہیپی بیلیٹڈ برتھ ڈے۔ اور پھر آپ نے ایک کیک اور کارڈ دکھایا کہ مجھے میرے ہسبینڈ ہمیشہ کی طرح کارڈ دیتے ہیں، کیک لے کے آئے وہ، اب وہ جو کیک اور کارڈ آپ کا آیا، وہ آپ نے کہا ہسبینڈ میرے رات کو 12 بجے ہی لے آئے تھے، پر رات کو 12 بجے تو ہسبینڈ آپ کو کال کر رہے تھے اور وش کر رہے تھے، تو پھر کال پہ انہوں نے وش کیا، گھر آ کے وش نہیں کیا؟
یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. یا مجھے یہ ضرور آپ بتائیے گا کہ وہ کون سی وش تھی, وہ کس طرح وش ہوئی, کیونکہ برتھ ڈے سیلیبریٹ ہی نہیں ہوئی. اور اس کے اگلے دن ولاگ آ رہا ہے کہ ہسبینڈ میرے ناراضگی کا ایسے فائدہ اٹھایا کہ میرے پاس گھر میں چیزیں نہیں تھیں اور مجھے چیزیں لینے کے لیے جانا تھا, ہسبینڈ آپ کے بزی تھے. تو اب یہ ناراضگی چیزوں کی وجہ سے تھی یا کسی اور وجہ سے تھی, یہ تو اب دیکھنے والوں کو سمجھ آ ہی رہی تھی. کیونکہ جہاں 3 کیکس آتے تھے وہاں ایک بھی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں ہوئی. کوئی بھائی کی کالز نہیں دکھائی گئیں, کوئی فیملی کی کالز نہیں دکھائی گئی, کوئی ان لاز کی کالز نہیں آپ کو آئیں. پھیکی پھیکی برتھ ڈے ہوئی اس دفعہ آپ کی, مزہ نہیں آیا ہے نا. پھر جی کیک آیا آپ کا, اور 2 دن بعد آپ نے اپنی اسپیشل ڈنر کیا برتھ ڈے کا. اور اس میں آپ نے کیا کہا جی کہ میں نے اسپیشل ڈنر بنایا ہسبینڈ کے ساتھ, تو آپ نے انجوائے کیا ٹائم, اور اس میں کیک بھی آپ نے کاٹا. وہ 3 دن کا پڑا ہوا کیک آپ نے کاٹا, حیرت ہی ہے. ویسے نیا کیک لے آتے ہسبینڈ ایک, وہ کھا لیتے تو پھر دوسرا لے آتے ولاگ کے لیے, ایک نیا کیک کاٹ لیتے. وہ 3 دن پرانا آپ نے کیک کاٹا. سمجھ نہیں آئی نا, 3 دن کے بعد برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو رہی ہے, بیچ میں ناراضگی بھی آ رہی ہے. چیزیں تو دیکھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں نا جو آپ دکھا رہی ہوتی ہیں, لیکن ایک چیز میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ کور بہت اچھا کر لیتی ہیں چیزوں کو. خیر جی, آپ نے وہ روسٹ کیا ایک میٹ کا پارٹ جو تھا آپ کا, اور اس کے ساتھ آپ نے نان بنائے, لیکن وہاں پہ بھی آپ نے نہیں لکھا کہ نان اینڈ ران روٹین, لکھی نہیں آپ نے, وہ میں نے بہت مس کی. اس کے بعد ولاگ آیا آپ کا, کپ کیکس آپ نے بنائے. وہ آپ کا کوئی 12-13 منٹ کا ولاگ تھا, اور اس میں پورے میں آپ کپ کیک ہی بناتی رہیں اور وہی دکھاتی رہیں. اینڈ میں اس کو توڑ توڑ کے آپ کھا رہی تھیں اور تھمز اپ کر کے دکھا رہی تھیں. تھوڑا سا تو میچورلی بیہیو کیا کریں, اس طرح تو آج کل بچے بھی نہیں کرتے جس طرح آپ اپنے آپ کو دکھاتی ہیں کہ شاید میں چھوٹی سی لڑکی ہوں اپنی 20s میں اور میں یہ حرکتیں کر رہی ہوں. آپ کو خود عجیب نہیں لگتا آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے, کپ کیکس تھے آپ نے بیک کیے, بہت اچھے بنے ہوں گے کیونکہ آپ کی تو ہر چیز ہی اچھی بنتی ہے. ہسبینڈ اتنی تعریف کرتے ہیں, ہسبینڈ کے کولیگز اتنی تعریف کرتے ہیں, آپ کی تو کبھی کوئی چیز غلط ہوئی ہی نہیں آج تک. مطلب خود پسندی کا عالم یہ ہے کہ بس کیا کہے اب انسان. خیر جی, آخر میں بات کرتے ہیں کہ ہسبینڈ کو خوش رکھنے کا ایک طریقہ آپ نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ آپ ہسبینڈ کے کھانے پینے کا خیال رکھیں. آپ نے کہا کہ یہی ایک میرڈ لائف کی سکسیس ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, خیال رکھنا چاہیے ہسبینڈ کے کھانے پینے کا, لیکن ہسبینڈ کو خوش رکھنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں, اور ہسبینڈ کو خوش رکھنے کے لیے اور بھی بہت ساری باتیں کرنی پڑتی ہیں اور کرنی چاہیے. ذرا ان پہ بھی تھوڑا سا آپ فوکس کریں, اور کبھی ٹائم ملے تو ان پہ بھی روشنی ڈالیے گا, کیونکہ آپ کی لائف کھانے سے شروع ہوتی ہے اور کھانے پہ ہی ختم ہو جاتی ہے. اور بھی زمانے میں چیزیں ہیں کھانے پینے کے علاوہ, کچن سے باہر نکل کے بھی دنیا دیکھیں, اور لوگوں کو باتیں کرنے کے اور لوگوں کو روڈلی کمنٹ کرنے کے جو اسٹل آپ ابھی تک کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیتی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری دنیا ہے جو آپ کو دیکھنی چاہیے اور انجوائے کرنی چاہیے. آڈینس کو تو آپ بہت مشورے دیتی ہیں انجوائے کریں اور یہ کریں, تو آپ بھی اپنے اس ببل سے باہر نکل کے دیکھیں کہ دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے. تھینک یو ویری مچ فار ٹیوننگ ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوگی.